إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ فرمائے بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، اس دن سے ہی جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ مضبوط دین ہے، تو ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرو، یعنی گناہ نہیں کرو۔ تو وہ 4 مہینے حرمت والے، تعظیم والے، احترام والے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جن مہینوں کو چاہیں عظمت عطا فرمائیں، جن ایام کو چاہیں عظمت عطا فرمائیں، جن اوقات کو، جن گھڑیوں کو، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ تو جو 4 مہینے احترام والے ہیں یہ تمام شریعتوں میں احترام والے رہے ہیں۔ ان میں 3 مہینے تسلسل کے ساتھ ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا ہے رجب۔ تو جاہلیت کے اندر ان مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ باپ کا قاتل بھی اگر سامنے آ جائے تو اسے کچھ نہیں کہتے تھے کہ یہ حرمت والے، احترام والے مہینے چل رہے ہیں۔ اور شروع اسلام میں ان مہینوں کے اندر جہاد کی بھی اجازت نہیں تھی، پھر بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا کہ جہاد کی ہر مہینے میں، ہر دن میں اجازت دی گئی۔ تو 3 مہینے اللہ تعالیٰ نے تسلسل سے رکھے بیت اللہ کے حج کے لیے، کہ حج ہوتا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، تو 1 مہینہ اس سے پہلے اور 1 مہینہ اس کے بعد، ذی قعدہ اس سے پہلے، محرم اس کے بعد، تاکہ جو لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جانے والے ہیں پورے امن و امان کے ساتھ اور بغیر کسی خوف کے، دشمن کے، وہ اطمینان سے اپنے گھر سے نکلیں اور بیت اللہ کا حج کریں اور واپس اپنے گھر تک پہنچ جائیں۔ اور 1 مہینہ عمرے کے لیے رکھا رجب کا، کہ سال میں اگر عمرہ کرنے جائیں تو 1 مہینہ یہ بھی احترام والا ہے، اس میں قتل و قتال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اور تمام ادیان میں یہ 4 مہینے احترام والے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اشہر حج شروع فرما دیے۔ اشہر حج، الحج اشہر معلومات، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے دن، یہ اشہر حج کہلاتے ہیں۔ تو 1 شوال سے حج کا احرام باندھنا جائز ہے، یعنی ایک عبادت کی تکمیل ہوئی روزوں کی تو فوراً دوسری عبادت کی تمہید شروع ہو گئی۔ کوئی آدمی اگر حج کا احرام باندھنا چاہے تو 1 شوال سے باندھ سکتا ہے، اس سے پہلے باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جیسے پہلے لوگ کوئی 2 مہینے، کوئی 3 مہینے پہلے نکلتے تھے، تو فوراً اشہر حج اللہ تعالیٰ نے شروع فرما دی۔ اور یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں شروع کے، عشرۂ ذی الحجہ، اس کے بارے میں، اس کی عظمت قرآن اور حدیث میں جا بجا موجود ہے۔ کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں میں نے، جیسے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے عظمت والی ہے۔ تو سورۃ الفجر میں والفجر، اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم کھائی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی قسم کھائی۔ تو اس میں مختلف اقوال ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے، کہ فجر سے کیا مراد ہے۔ تو بعض صحابہ کرام تو فرماتے ہیں کہ روزانہ جو فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ رئیس المفسرین ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یوم النحر کی فجر ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کی جو فجر ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ قسم کھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا ہے کہ یہ فجر ایسی ہے، فجر کا معنی صبح کا وقت، یہ صبح کا وقت ایسا ہے کہ یہ پورے سال میں نہیں ہے۔ کس طرح؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نظام مقرر کیا ہے دن کا، کہ اس میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔
جیسے آج مغرب کے بعد ذی الحجہ کی 2 تاریخ شروع ہو جائے گی، جیسے کل گزشتہ رات یکم ذی الحجہ کی رات گزر گئی، اب ذی الحجہ کا آج دن ہے، لیکن پورے چاند کے حساب سے جو دن بنتے ہیں سال میں 355 دن بنتے ہیں، تو 355 دنوں میں سال کے یہ جو یوم النحر ہے یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ، اس کی جو صبح ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی رات نہیں رکھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ بغیر رات کے صبح ہے، بغیر رات کے دن ہے، یہ ایسی عظمت والی صبح ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کا جو رکن اعظم ہے الحج عرفہ، کہ حج تو عرفہ کا نام ہے، من ادرک عرفہ فقد تم حجہ، جس نے وقوف عرفہ پا لیا تو اس کا حج تو پورا ہو گیا، ومن فاتہ عرفہ فقد فاتہ الحج، اور جس کا وقوف عرفہ نکل گیا تو اس کا حج نکل گیا۔ اگر وقوف عرفہ کسی کا نکل جائے اس کا حج نہیں ہو سکتا، وقوف عرفہ ہو گیا، ہر چیز کی تلافی موجود ہے، حج کے جتنے ارکان ہیں اس کا کوئی نہ کوئی متبادل موجود ہے، کسی میں چھوٹا جانور ذبح ہوگا، کسی میں اونٹ ذبح ہوگا، وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر وقوف عرفہ کسی کا نکل گیا تو اس کا حج ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وقوف عرفہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھا ہے اس کی دلیل یہ فرمائی معارف القرآن نے کہ 9 ذی الحجہ وقوف عرفہ شروع ہوتا ہے زوال آفتاب کے بعد، اور اس کا آخری وقت کہاں تک جاتا ہے؟ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک۔ یہ جو یوم عرفہ ہے یہ ایسا عظیم دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وہ اسی عشرے کے اندر آئے گا، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یہ ایسا اللہ نے دن بنایا ہے کہ اس کو 2 راتیں اللہ نے دی ہیں، یہ عجیب دن ہے، یعنی ایک جو اس سے پہلے والی رات ہے وہ بھی، اور جو 10 ذی الحجہ والی رات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس یوم عرفہ کو دے دی۔ اگر کوئی آدمی ویسے جو مسنون وقت ہے وقوف عرفہ کا وہ تو 9 ذی الحجہ کی زوال آفتاب کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، لیکن اگر کسی کو یہ وقت نہیں ملا تو 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 1 منٹ پہلے بھی وہ وقوف یعنی عرفہ کے میدان میں چلا گیا، اس کا بھی حج ہو گیا۔ یعنی یہ عرفہ کی رات چل رہی ہے، تو اس دن کی ابتدائی دن سے ہو رہی ہے، اس میں رات نہیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس رات کو وقوف عرفہ یوم عرفہ کے ساتھ ملا دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کے والفجر میں یہ جو فجر ہے اس سے 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور ولیال عشر 10 راتوں کی، تو 10 راتیں وہ یہی ہیں اسی جو کل ایک رات گزر گئی، ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اور جفت اور طاق اس سے کیا مراد ہے؟ تو جفت سے مراد ذی الحجہ کی 10 تاریخ، اور طاق سے مراد یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ تو یہ ان قسموں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عظمت والے ہیں، بڑے عظیم الشان ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ مقرر دنوں کے اندر، معین دنوں کے اندر اللہ کو یاد کریں۔ تو ان ایام معلومات سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اس میں جو ایام معدودات ہیں گنے چنے دن، اس سے مراد بھی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، پہلے 30 دن کے لیے بلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پھر ہم نے 10 راتوں سے ان کی تکمیل کر دی 30 راتوں کی۔ تو وہ 10 راتیں کون سی تھیں؟ وہ بھی اسی ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں، یہ 10 دن تھے کہ اس کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے 40 دن پورے فرما دیے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں سورہ کوثر میں جو آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو اس میں یہ جو نماز پڑھنے سے مراد ہے، اس میں بھی 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز اس آیت میں مراد ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، اور انہوں نے ذبح کرنے کے لیے جو تیاری فرمائی، وہ بھی اسی عشرہ ذی الحجہ کے اندر خواب بھی دکھایا گیا اور
انہوں نے ذبح کے لیے جو لٹایا وہ بھی انہی دنوں کے اندر ہوا۔ اسی طریقے سے یہ جو یوم عرفہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جس میں دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کرنے کا اعلان فرمایا۔ سورۃ المائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ یوم عرفہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے 9 ذی الحجہ کو، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا۔ ایک یہودی نے یہ آیت سنی، تو جب اس نے یہ آیت سنی، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو یہ کہنے لگا کہ یہ آیت اگر ہم یہودیوں میں نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید بنا لیتے۔ تو یہود و نصارہ جو ہے یہ اس بات کے بڑے استاد ہیں، یہ منانے کا ان کو بہت شوق ہے، یہ مناتے ہیں، یہ فلانا دن فلانا ڈے ہے، یہ فلانا ڈے ہے۔ تو ہمارا جو مذہب ہے دین اسلام، یہ تو منانے والا نہیں ہے، یہ اپنانے والا مذہب ہے، لیکن ان کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے بنانے، تو کہا ہم تو اس کو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے، مجھے خوب معلوم ہے۔ اور فرمایا کہ وہ ہمارا عید کا ہی دن تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن حج کا رکن اعظم ادا ہوتا ہے، یوم عرفہ تھا، یا اس کا مطلب یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان ہے کہ اس سے اگلے دن ہماری عید ہی ہے ذی الحجہ۔ تو یہ جو باتیں ہیں قرآن کی آیتوں میں مختلف، یہ اس عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت اور عظمت اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا عشر ذی الحجہ، کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، پہلا عشرہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تعالی یوم النحر، کہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن اللہ تعالیٰ کے یہاں یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو باقی سال کے تمام دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں کیا جہاد کرنے سے بھی افضل ہے ان دنوں میں نیک عمل کرنا؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ سب سے بلند عمل تو اسلام کے اندر جہاد ہے، تو اس سے تو کوئی عمل نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس لیے فوراً یہ سوال کیا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال سے سب سے زیادہ پسند۔ تو آپ فرمایا کہ ہاں، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا اس سے بھی زیادہ پسند ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی جہاد کے لیے جائے اور پھر وہاں سے کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے، تو وہ تو آگے نکل سکتا ہے کہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کے سامنے پیش کر دیا، شہید ہو گیا، کچھ لے کے نہیں آیا۔ لیکن اس کے علاوہ فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل ان دنوں میں نیک عمل کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں ان دنوں کے مقابلے میں جن میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسند ہو۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ، کہ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت کے ساتھ پڑھو۔ تو اس عشرے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اس عشرے کے ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور اس عشرے کی ہر رات میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کے برابر اجر ہے۔ شب قدر کتنے سال بنتے ہیں؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر۔ کتنی بہتر اللہ کے علم میں ہے، لیکن اگر 1000 مہینوں کا حساب لگائیں تو یہ 83 سال بنتے ہیں، یعنی 83 سال عبادت کرنے سے بھی بہتر۔ اب کتنا بہتر یہ اللہ کے علم ہے۔ تو اس میں ہر رات شب قدر کے برابر۔ اور اسی طریقے سے اس میں جو عرفہ کا دن آئے گا 9 ذی الحجہ، اس کے روزے کی ایک مزید فضیلت اور بھی ہے۔ ویسے تو یہ فضیلت ان 9 دنوں کی ہے، اس لیے کہ 10ویں دن سے تو پھر روزہ حرام ہو جاتا ہے، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک یکم شوال، عید الفطر کا دن رمضان کے بعد، اور یہ 4 دن مسلسل ہیں، 10، 11، 12، 13۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی ضیافت کے دن ہیں، مہمان نوازی کے دن ہیں، تو ان میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ جو عشرے کے 9 دن ہیں،
تو ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، لیکن 9 ذی الحجہ کا روزہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ لیکن اس طرح کی جتنی احادیث ہیں ان میں سب سے مراد صغائر، چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں۔ توبہ کر لے تو کبائر کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ تو اگلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ، یہ ایک واحد عمل ایسا ہے پورے سال میں کہ جس میں اگلے 1 سال کے گناہوں کی معافی اور کفارے کا ذریعہ اس دن کے روزے کو فرمایا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 1 سال تک اس کو موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو اگلے 1 سال کے گناہ ہوں گے تو اس کا کفارہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی سے زندہ رہنا ہے 1 سال، اگلا 1 سال۔ تو یہ یوم عرفہ کے روزے کی خصوصی فضیلت ہے۔ اس میں بعض اوقات ذہنوں میں اکثر یہ ہوتا ہے، عوامی ذہن میں یہ ہے کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک روزہ تنہا رکھنا شریعت میں شاید اس کی اجازت نہیں ہے، تو انہیں کم سے کم 2 روزے رکھو، ایک روزہ وہ لٹکا رہے گا بیچ میں، وہ جائے گا نہیں اوپر اللہ کے پاس، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ معذور ہے، بیمار ہے، تو ایک روزہ تنہا بھی رکھا جا سکتا ہے، تو ایک روزہ بھی اگر رکھے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ عشرہ ذی الحجہ کا ہر ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے، یعنی اس میں جو ایک نیک عمل کیا تو ایسا ہے جیسے 1000 دنوں میں کیا، اور فرمایا ہے کہ یوم عرفہ 10,000 دنوں کے برابر، یعنی 9 ذی الحجہ کو جو عمل کیا تو ایسا ہے جیسے اس نے 10,000 دنوں میں عمل کیا۔ اور اس سال اللہ کی شان یوم عرفہ جو ہمارے یہاں آ رہا ہے وہ جمعے کے دن آ رہا ہے۔ ہر دن ہر جگہ کا جو دن ہے وہ وہیں کے اعتبار سے حساب کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی مغالطہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یوم عرفہ تو حاجیوں کا ہو رہا ہے وہاں، اور ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، آج ہمارے 8 ذی الحجہ ہے۔ نہیں، جو دنیا کے جس حصے میں رہتا ہے، جو تاریخ اس جگہ آئے گی اسی دن اس دن کی عظمت ہوگی۔ تو ہمارا اس دفعہ جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ آ رہی ہے وہ جمعے کے دن آ رہی ہے، تو جمعے کا دن تو ویسے ہی سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اس میں 9 ذی الحجہ بھی آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین دعا جو ہے وہ عرفہ کی دعا ہے، یہ 9 ذی الحجہ۔ حضرت ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث اور مورخ تھے، وہ اس عشرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس طرح رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے تو اس عشرے کا بھی اعتکاف کرتے تھے تاکہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس عشرے کے اندر یا تو جہاد پہ تشریف لے جاتے تھے یا حج پہ تشریف لے جاتے تھے، ان 2 عملوں میں سے ایک عمل میں مشغول ہوتے تھے اس عشرے میں۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جو اہل علم صحابہ میں سے ہیں، جن علم میں بڑا مقام ہے جن صحابہ کا، ان میں ان کا شمار ہے۔ ان دونوں حضرات کا معمول یہ تھا عشرہ ذی الحجہ میں، کیونکہ ان دنوں میں تکبیرات کا زیادہ حکم ہے، جو اللہ اکبر اس کو تکبیر کہتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر سب سے زیادہ جو کامل دعوت ہے وہ اذان ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر سے رکھی، اور سب سے اہم ترین عبادت اسلام میں نماز ہے، اس کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر تکبیر سے رکھی ہے، اور سب سے افضل ترین عبادت جہاد ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تکبیر سے جوڑا ہوا ہے، وہ بھی اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر، تکبیرات، یہ تکبیرات کے دن ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ ذی الحجہ میں بازار کی طرف تشریف لے جاتے اور وہاں جا کے تکبیرات شروع فرماتے، اور بازار والوں کو سب کو یاد دلاتے، بھئی یہ تکبیرات کی جنہیں تکبیرات کہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات تشریق یہ کہلاتی ہیں، جو جیسا کہ ابھی اس عشرے میں 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے بآواز بلند اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے۔ یہ جو تکبیرات تشریق ہیں، ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو حضرت جبریل علیہ السلام مینڈھا لے کر آئے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ اکبر یہ 2 مرتبہ اللہ اکبر کہا،
تو ابراہیم علیہ السلام وہاں جو متوجہ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وہاں سے انہوں نے ہٹایا تو انہوں نے کہا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ان تین حضرات کے یہ مجموعے سے یہ اس طرح سے تکبیرات تشریق کی ابتدا ہوئی۔ تو ان دنوں کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں حضرات کا یہ معمول تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے حدیث میں کہ سال بھر میں ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 ہر مہینے کی چاند کی، اور عاشورہ کا روزہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 9 روزے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمیشہ زندگی بھر آپ نے یہ 3 روزے فرض روزوں کے علاوہ رکھے ہیں، ایام 20 چاند کی، 13، 14، 15 ہر مہینے کی، اور عاشورہ 10 محرم اور ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن، ان کے روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ اب یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 عبادتیں ایسی رکھی ہیں جو سال بھر میں کسی وقت ادا نہیں ہو سکتی، ایک حج اور ایک قربانی۔ یہ ایسے عظیم الشان دن ہیں۔ باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہے، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، اس کے علاوہ مکروہ اوقات کے علاوہ جب آدمی نفل نماز پڑھنا چاہے نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 1 مہینے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے، اس 1 مہینے کے علاوہ باقی 5 دن جو ممنوع ہیں روزے کے، اس کے علاوہ پورا سال آدمی جب نفلی روزہ رکھنا چاہے رکھے، اجازت ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی، صدقہ خیرات باقی جب کرنا چاہے کرے، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن حج اور قربانی یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ یہ سال بھر میں اور کسی دن میں ادا ہو ہی نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی قربانی جو واجب ہے وہ تو 10، 11، 12 ذی الحجہ کو ہوگی، اور باقی کوئی نفلی قربانی کرنا چاہے تو چلو پورا سال جب چاہے وہ کر لے، ایسا نہیں ہے۔ اگر نفلی بھی کرنی ہے تو وہ نفلی بھی انہی دنوں کے اندر ہوگی۔ ان 3 دنوں کے علاوہ قربانی کا عمل ہو ہی نہیں سکتا، سال بھر میں یہ 3 ہی دن ہیں۔ اسی طریقے سے حج وہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہی ہوگا۔ اب وہی عرفات کا میدان ہے، پورا سال وہ میدان موجود ہے، ایک آدمی پورا سال وہاں جا کے بیٹھا رہے، اس کا حج نہیں ہوگا۔ جب وہ 9 ذی الحجہ کو وہاں جائے گا، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے وہاں جا کے نکل آئے گا، اس کا حج ہو گیا، وقوف عرفہ ہو گیا۔ تو یہ حج کی عبادت بھی صرف اسی ذی الحجہ کے اندر ادا ہو سکتی ہے، نفلی کرنا ہے وہ بھی، چاہے فرض کرنا ہے وہ بھی۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ نفلی حج کرنا چاہ رہا ہے چلو سال میں جب چاہے جا کے کر لے، یہ منی کے اندر جا کے قیام کر لے، یہ رمی جمرات کر لے، وہاں جا کے کنکریاں مار دے، یہ کوئی عمل نہیں ہے۔ تو ان 2 عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے، ان دنوں کی ایسی عظمت ہے کہ ان 2 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ عبادتیں رکھی ہیں، اور پورے سال میں پھر کسی دن میں یہ عبادتیں ادا نہیں ہو سکتی۔ اس سے بھی اس عشرے کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ان دونوں کی راتوں میں عبادت کرنے کی خصوصی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا لیلۃ العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جس نے دونوں عیدوں کی راتوں کو زندہ رکھا عبادت کے ذریعے سے، یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، تو فرمایا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ ہونے سے محفوظ رکھیں گے، یعنی قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں، جس نے 5 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ رکھا، وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ اس میں ایک ہے نصف شعبان کی رات، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اور دوسری رات وہی عید الفطر کی رات ہے، یعنی جب رمضان ختم ہوتا ہے عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، اور 3 راتیں تسلسل کے ساتھ ہیں، یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر، یعنی 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ، ان 3 دنوں کی راتیں۔ فرمایا جس نے ان 5 راتوں کو عبادت کے ذریعے سے زندہ رکھا، وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تقرب عطا کرنے کے لیے ہمیں عبادات عطا فرمائی ہیں، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ
ہماری جو عبادتیں ہیں ان کو ایک مثال سے انہوں نے سمجھایا ہے. فرمایا کہ پہلے زمانے میں بادشاہوں سے لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کے جاتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہمارا ہدیہ اگر بادشاہ قبول کر لے گا تو اس کے بدلے ہمیں بڑا انعام ملے گا. اس نیت سے اپنے ہدایہ لے کر جاتے تھے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہدیہ اگر بہت قیمتی ہوتا تھا تو بادشاہ سلامت اس پر ہاتھ رکھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ ہدیہ آپ کا ہم نے قبول کر لیا، اور پھر واپس اسی کو دے دیا جاتا تھا کہ اس ہدیے اس چیز کے آپ ہم سے زیادہ محتاج ہیں، تو لہٰذا ہم نے اس کو قبول کر لیا، اب یہ واپس آپ لے لیں. تو اسی طرح فرمایا کہ بغداد میں جو اس وقت بادشاہ تھے، ایک آدمی دیہاتی آدمی اپنے گھر سے نکلا بادشاہ سے ملنے کے لیے، اور اس نے یہ سوچا کہ میں بادشاہ کے لیے کوئی ہدیہ لے کے جاؤں. تو اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ بادشاہ کے لیے کیا لے کے جاؤں. تو دونوں کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ جو ہمارے کنویں کا پانی ہے یہ بڑا میٹھا اور ٹھنڈا ہے، تو بادشاہ کو شہر کے اندر ایسا پانی کہاں نصیب ہوتا ہوگا، تو یہ پانی لے کے جانا چاہیے. تو طے ہو گیا، مٹکے میں پانی اس نے بھر لیا، وہ سر پہ مٹکا اٹھا کے چل پڑا. وہ پتہ نہیں کتنے دنوں کا سفر تھا، راستے میں گرد و غبار مٹی سب مٹکے کے اندر جاتی رہی. خیر وہ بغداد میں پہنچا بادشاہ سے ملاقات کے لیے کہ بادشاہ سلامت یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں. کہ کیا ہدیہ ہے بھائی، کھولا. اب جو اس کا ڈھکنا کھولا تو کتنے دن گزر چکے تھے، وہاں محل میں ایک بدبو سی پھیل گئی. تو بادشاہ سمجھ گئے تو بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا ہاں بھائی لاؤ لاؤ، بڑا اچھا ہدیہ لائے ہو. اس کو ہدیہ کا ہم نے تمہارا ہدیہ قبول کر لیا، اور اپنے ایک ملازم سے کہا کہ بھئی اس مٹکے کو خالی کر کے اس کو اشرفیوں سے بھر کر اس کو دے دیا جائے. اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ جب یہ یہاں سے نکلے تو پھر وہاں تو دریائے دجلہ ہے، فرات ہے، تو اس کا پانی تو بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے. اس سے ایک نہر بادشاہ کے محل میں جاتی ہے، تو تم اس کو وہ جگہ بھی دکھا دینا جہاں سے ایک نہر ہمارے محل کے اندر سے جا رہی ہے، اور اس کا پانی بھی پلا دینا، تاکہ اس کو اپنے پانی کا بھی پتہ لگ جائے، ہمارے پانی کا بھی پتہ لگ جائے جو ہم پیتے ہیں. تو اسی طرح ہوا کہ وہ بادشاہ کا ملازم لے کے نکلا اس کو، اور پھر دکھایا پہلے تو کہ یہ نہر اس طرح دجلہ کی ہے، محل کے اندر جا رہی ہے، اور پھر کہا اس کا پانی پیو بھائی. اب جو اس میں پانی پیا تو اس کو دماغ خراب ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کیا، ہمارا پانی تو بڑا بیکار پانی ہے اس کے مقابلے میں، اتنا میٹھا اور اتنا ٹھنڈا پانی. اور بادشاہ کی کرم نوازی دیکھو کہ ہمارا یہ بدبو والا پانی بھی قبول کیا، اشرفیاں بھی بھر کے دے دیں، اور یہ اتنا ٹھنڈا میٹھا پانی پیتا ہے. تو فرمایا کہ یہی مثال ہے ہمارے تمام اعمال کی، کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے تو اس کی کیا حیثیت، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ کر بھی نہیں سکتے، بس ان کی اوقات یہی ہے، بس ٹھیک ہے میں نے اس کو قبول کر لیا. اور پھر قربانی کے عمل میں فرماتے ہیں کہ پھر وہ دوسری والی صورت ہے کہ جب کوئی بعض اوقات قیمتی ہدیہ لے کے جاتا ہے تو بادشاہ اس کے ہدیے پہ ہاتھ رکھ کے قبول کرتا ہے، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ بھئی تم اس کے زیادہ ضرورت مند ہو، تم لے لو، ہم نے اس کو قبول کر لیا. تو اس طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے اس میں بھی اسی طرح ہوا. باقی تو ہمارے سارے اعمال کی مثال انہوں نے بتا دی. فرمایا کہ جب قربانی کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے قبول کر لیا، اب یہ جانور تمہارا ہے، تم ہی اس کو کھا لو، تمہارے لیے ہماری طرف سے یہ مہمان نوازی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی جانور واپس بھی کر دیا، پہلے اپنے نام پہ قربانی کا حکم دیا. تو اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی یہ دو عمل رکھے، اور دونوں عقل کے خلاف ہیں. حج کا سارا عمل شروع سے لے کے آخر تک عقل کے خلاف ہے. ہم حدیث کیا سنتے ہیں کہ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن جب 8 ذی الحجہ آئے گی تو پھر کیا حکم ہے کہ اب بیت اللہ کو چھوڑ دو، جنگل میں جا کے پڑاؤ ڈالو. بھئی میدان مینا میں کیا ہے، وہ تو ایک جنگل ہے. اب آدمی یہ کہے کہ بھئی یہاں میں رہتا ہوں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، وہاں جنگل میں کیا ہے، وہاں تو مسجد بھی نہیں ہے، اپنے خیمے میں اپنی نماز پڑھنی پڑے گی. تو کہا نہیں، عقل پہ نہیں چلو، تمہیں ایک نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا، 1,00,000 تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے کہ اب ہم نے یہ کہا ہے کہ یہاں بیت اللہ کو چھوڑ دو، اب جنگل میں چلے جاؤ. اب مینا میں جاؤ 8 ذی الحجہ کو، صبح چلے جاؤ اشراق کے بعد. 8 ذی الحجہ کو مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 9 ذی الحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہیں. وہاں کیا کرنا ہے، کوئی عمل نہیں ہے وہاں، بس ہم نے کہہ دیا وہاں جاؤ، چلے جاؤ. اب اس کے بعد کیا، جاؤ میدان عرفات میں چلے جاؤ، وہاں کیا ہے، وہ بھی ایک جنگل ہے.
وہاں جب کہہ دیا آپ وہاں چلے جاؤ، وہاں سے پھر رات میں مزدلفہ کے اندر آ جاؤ، میدان ہے، مغرب عشاء وہاں نہیں پڑھو، مغرب عشاء دونوں کو ایک ساتھ ملا کر مزدلفہ کے اندر آ کے پڑھو۔ اب ایک نماز کے لیے کتنا ہے کہ بھئی اگر ایک آدمی قضا کر دے تو کتنی اس کے لیے وعیدیں ہیں کہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا۔ ایک نماز قضا ہو گئی تو گویا کہ فرمایا فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے گھر اہل و عیال مال دولت سب کچھ ضائع ہو گیا، اکیلا کھڑا رہ گیا۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، میدان عرفات میں سورج غروب ہو گیا، مغرب نہیں پڑھنی، آگے جاؤ مزدلفہ، عشاء کے وقت میں مغرب کو بھی عشاء کے وقت میں جا کے پڑھو۔ ہم نے یہ کہا اس لیے ایسا کرو۔ مزدلفہ سے پھر منی میں آ جاؤ 10 ذی الحجہ کو، منی میں آ جاؤ، پھر وہاں رمی کرو، پھر وہاں طواف زیارہ کرو، قربانی کرو، حلق کرو، پھر دوبارہ اس کے بعد منی میں آ جاؤ، 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ منی میں رہو، رمی کرو۔ تو یہ پورے حج میں وہاں بیت اللہ میں جاؤ، جب اس کے لیے جاؤ سعی کے لیے تو میلین اخضرین کے درمیان دوڑو۔ کیوں دوڑو بھائی؟ بس ہمارا حکم ہے، یہ اماں حاجرہ علیہ السلام کا عمل ہے، قیامت تک اللہ نے اس کو جاری کیا، بس دوڑو۔ تو پورے حج کے عمل میں عقل کے خلاف یہ سبق سکھایا کہ کسی چیز میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، نماز میں کچھ نہیں رکھا، روزے میں کچھ نہیں رکھا، قربانی میں کچھ نہیں رکھا، حج میں کچھ نہیں رکھا، عمرے میں کچھ نہیں رکھا، کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا، نہ کھانا چھوڑنے میں کچھ رکھا، نہ کھانا کھانے میں کچھ رکھا، کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا ہوا، بس رکھا ہوا ہے تو ہماری بات ماننے میں رکھا ہوا ہے۔ جس وقت جو ہم کہہ رہے ہیں بس اس کو مان لو، بس اس میں سب کچھ ہے۔ جیسے عید الفطر میں کیا ہوتا ہے کہ 1 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کھاؤ، اب آج عید کا دن ہے تو سنت کیا ہے کہ جب عید الفطر کے لیے نکل رہے ہو تو کچھ کھا کے نکلو، اب نہیں کھاؤ گے تو گناہ ملے گا۔ اس وقت کھانے میں گناہ تھا، اب نہ کھانے میں گناہ ہے، اس لیے کہ جب اللہ کہہ رہے کھاؤ تو اب کھاؤ، اب کھانے میں اجر ملے گا۔ تو کسی چیز میں کسی حکم میں کچھ نہیں رکھا، یہ سبق دیا۔ اگر کچھ رکھا ہوا ہے تو ہماری ماننے میں رکھا ہوا ہے۔ جب ہم نے کہا کہ بھئی اب خون بہانے میں اجر ملے گا، فرمایا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یوم نحر میں یعنی عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو پیسہ خرچ کرنا پسند ہے وہ خون بہانے میں پسند ہے۔ اب جو متجددین آ گئے انہوں نے کیا کیا، اعتراضات کرنا شروع کر دیے اسلام پر، عقلی گھوڑے دوڑانا شروع کیے کہ اتنے کروڑوں اربوں روپے خون کے اندر بہا دیے گئے، اس کے اندر کتنے فلاحی کام ہو سکتے ہیں، کتنے اسپتال بن سکتے ہیں، کتنے کیا کہ یہ عقل کی باتیں نہیں چلیں گی۔ جب یہ فرما دیا کہ سب سے افضل ترین عمل اس دن کے اندر خون بہانا، کہ اس میں جتنا زیادہ پیسہ لگے گا وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو یہ چھری جانور کے گرے پہ نہیں چلائی گئی بلکہ عقل کے اوپر چلائی گئی کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اب یہ عمل کرو تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ہی پسند ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست دن ہم کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں کی حقیقت عطا فرما دے اور ان دنوں کی قدردانی کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے جیسے کل میں نے کتاب میں پڑھا کہ بھئی جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس عشرے کے جو انوار و برکات ہیں اور جس طرح اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہم اس کے اہل نہیں ہیں، تو آپ ہمیں اس کی توفیق دے دیں اور اس کے انوار و برکات سے ہمیں مستفیض فرما دیں۔ ایک کام تو ہم یہ کریں۔ تو اس عشرے کے اندر